اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ویمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے مہدوی معاشرے کی اقدار قرآن کریم کی روشنی میں۔ امام مہدی علیہ السلام کا وہ معاشرہ کہ جو آخر الزمان میں قائم ہوگا، اس کو مدینہ فاضلہ موعود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مدینہ فاضلہ کا کنسیپٹ بہت پرانا ہے، یعنی افلاطون، ارسطو، فارابی اور اس طرح کے فلاسفر حضرات نے بھی مدینہ فاضلہ کا کنسیپٹ پیش کیا ہے، اور بہت سارے ادیان، بہت سارے مذاہب اور بہت سارے مفکرین نے ایک ایسے معاشرے کا تصور پیش کیا ہے کہ جس میں تمام اعلیٰ انسانی اقدار موجود ہوں گی، لیکن وہ معاشرہ ابھی تک محقق نہیں ہوا، اور بہت سارے افراد نے، بہت سارے یعنی تاریخ میں ایسے افراد ملتے ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی اور اس کنسیپٹ کو پیش کیا، اور دنیا اس وقت سے منتظر ہے، انتظار میں ہے کہ ایسا معاشرہ، جو ایسے معاشرے کی جھلک نظر آئے کہ جس کو مدینہ فاضلہ کہا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو عقیدہ موجود ہے مہدویت کا، اس کی بنیاد پر ہمیں یقین ہے کہ ایسا معاشرہ قائم ہوگا کہ جس کے اندر وہ الہی اور انسانی اعلیٰ اقدار موجود ہوں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ ایک آرمانی معاشرہ کہ جو تمام انبیاء کا آرمان اور تمام انبیاء کی یہ امید رہی ہے، اور تمام انبیاء جس کے لیے سٹرگل کرتے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں۔ یعنی اگر کہا جائے بطور خلاصہ، انبیاء اس معاشرے کی تشکیل کے لیے تگ و دو کرتے رہے ہیں۔ شہید مطہری کے بقول اگر تمام انبیاء کی سٹرگل اور کوشش کو خلاصہ کیا جائے تو دو امور میں جو ہے انہوں نے کوشش کی۔ ایک یہ کہ بندے اور خالق کے درمیان درست ارتباط قائم کیا جائے، بندے اور خالق کے درمیان درست ارتباط کی جس کو توحید کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بندوں کے درمیان، بشر کے درمیان آپس میں صالح روابط کو قائم کیا جائے، جس کو ایک الہی اور توحیدی معاشرہ کہا جاتا ہے، اعلیٰ اقدار پر مبنی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ان دو محور پہ تمام انبیاء نے کوشش کی، تمام انبیاء نے سٹرگل کی۔ تو تمام انبیاء کی کوششوں کو ثمر آور کرنے والا کون ہے؟ وہ امام مہدی ہوں گے جو آخر الزمان میں تشریف لائیں گے۔ یعنی انسان ہمیشہ سے ایک مثالی معاشرے، ایک مدینہ فاضلہ کی تلاش میں رہا ہے کہ جہاں پر تمام کے تمام اعلیٰ انسانی اقدار موجود ہوں، وہ فطریات موجود ہوں کہ جن کو انسانی اقدار کہا جاتا ہے، جہاں پہ امن ہو، سلامتی ہو، خوشحالی ہو، عدالت ہو، وہ تمام اعلیٰ خصوصیات اس کے اندر موجود ہوں، اور اس کی کوشش میں رہے ہیں۔ موجودہ حالات آپ دنیا کے دیکھ لیں، عالمی جنگیں، استعمار کی کوششیں، دنیا کے اندر بے امنی، قتل و غارت اور بے عدالتی کا رواج جو موجود ہے، اور ظلم و ستم انتہا پہ پہنچ چکا ہے، تو ایسے میں انسانیت کی امید ٹوٹتی جا رہی ہے۔ لیکن
آیات الہی، قرآن کریم کی آیات صدا دے رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک معاشرہ، ایک ایسا اعلیٰ اقدار پر مشتمل معاشرہ ضرور قائم ہوگا، اور ایک امید جہان موجود ہے کہ جو آئے گا اور پورے معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ اقدار کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اقدار یعنی ویلیوز کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی بھی فرد یا معاشرے کے لیے وہ اصول، یعنی وہ معیار یا پیمانے کہ جن پر زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، جن زندگی اور اس کے فیصلے اس کے اعمال کی بنیاد ہوتی ہے۔ اقدار انسان کی فکری، اخلاقی اور عملی رہنمائی کرتے ہیں اور اسے اچھائی اور برائی میں فرق کا شعور دیتے ہیں۔ یعنی یہ اقدار جو ہے، جو ویلیوز ہیں، یہ انسان کو اور انسانی معاشرے کو کمال کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے کے اندر اقدار نہ ہوں، ویلیوز کی کوئی قدر نہ ہو، مثلا سچائی، عدالت، یہ ویلیوز ہیں، یہ اقدار ہیں۔ اگر کسی معاشرے کے اندر اقدار اور ویلیوز نہ ہوں، معاشرہ جو اپنی ساکھ کھو دیتا ہے، اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک مردہ معاشرہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر جس معاشرے کے اندر اقدار اور ویلیوز یا انسانی اور الہی اقدار جس قدر زیادہ ہوں گی، اس قدر وہ معاشرہ جو ہے وہ پھلے گا، بڑھے گا اور اس کے اندر پیش رفت پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا اقدار کے ضمن میں ہم آ جاتے ہیں اسلامی اقدار۔ اسلامی اقدار کیا ہیں؟ تو اسلامی اقدار یعنی وہ تمام اقدار، وہ تمام ویلیوز جو قرآن اور سنت، یعنی احادیث معصومین علیہ السلام اور سیرہ معصومین علیہ السلام سے اخذ شدہ ہیں، ان کو ہم اسلامی اقدار کہیں گے کہ اخلاقی، روحانی، سماجی نظام کی بنیاد جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ تو وہ تمام وہ اسلامی اقدار کہلائیں گے، وہ تمام ویلیوز کہ جو قرآن کی آیات اور اسی طرح سے سنت یا سیرہ معصومین علیہ السلام کے اوپر کی بنیاد پر اخذ شدہ ہیں۔ اور فرق نہیں ہے، ظاہری بات ہے، انسان کی جو فطریات ہیں اور جو فطری تقاضے ہیں، اگر واقعاً وہی انسانی اقدار کو ہی درست طور پر جو ہے وہ سمجھ لیا جائے تو وہ اسلامی اقدار اور انسانی اقدار میں کوئی فرق نہیں رہتا، اور وہی انسان کی جو فطری اقدار ہے وہی حقیقت میں اسلامی اقدار کہلائیں گے۔ اسلامی اقدار کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مختلف اقسام ہو سکتی ہیں۔ فردی طور پر فردی اقدار ہیں، اور اسی طرح سے اجتماعی، روحانی، اقتصادی اقدار، سیاسی اقدار۔ فردی یعنی کہ جس کا تعلق انسان کے فرد سے ہے، انسان کی شخصیت سے ہے، انسان کی پرسنالٹی سے ہے۔ اگر یہ اقدار اور یہ ویلیوز کسی فرد کے اندر موجود ہیں تو وہ فرد جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی اچھی ہے، اس کی شخصیت بہترین شخصیت کہلائے گی۔ مثلا صداقت ہے، صبر ہے، تقوی ہے، ایمان ہے، یہ وہ ویلیوز ہیں، یہ وہ اقدار ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان کی شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ دوسرے اجتماعی اقدار ہیں۔ اجتماعی اقدار یعنی وہ اقدار کے جو معاشرتی زندگی کے لیے ضروری ہیں، مثلا انصاف، عدالت، محبت، اخوت، تعاون، یہ وہ اقدار ہیں جو کہ کسی معاشرے اور کسی انسانی معاشرے کے اندر ضروری ہیں، ان کو اجتماعی اقدار کہتے ہیں۔ روحانی اقدار یعنی وہ اصول کہ جن کا تعلق خدا اور آخرت سے ہے، کہ انسان کو عروج کی طرف لے کے جاتے ہیں، کہ جس کو انسان جو ہے وہ اپنے اس کنسیپٹ کی بنیاد پر کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس نے کسی اور جہان کی طرف جانا ہے، اور انسان کی روحانی ترقی کا باعث بنتے ہیں، جیسے ایمان ہے، شکر ہے، خشوع ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق روحانی اقدار سے۔ اسی طرح اقتصادی اقدار یعنی جس کا تعلق اقتصاد سے ہے، معیشت سے ہے، مثلا صداقت، امانت داری، اور اسی طرح سے انفاق، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اقتصادی اقدار سے ہے۔ اور اسی طرح سے سیاسی اقدار ہے، یعنی حاکمیت سے متعلق ہے، کہ مثلا عدالت کی رعایت کرنا، اور اسی طرح سے حاکم عادل اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت۔ تو یہ جو ہے اقدار اسلامی کی ایک مختصر جو ہے وہ تقسیم ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں اسلامی معاشرے کی طرف کہ وہ اسلامی معاشرہ کون سا معاشرہ کہلائے گا۔ اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کی بنیاد اسلامی اقدار کے اوپر ہو، اسلامی تعلیمات پر ہو، اصول اور اقدار پر ہو، یعنی ایک ایسا نظام زندگی جہاں قرآن اور سنت کے احکامات کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی جامع عمل پہنایا گیا ہو۔
یعنی فردی اور اجتماعی دونوں جہات سے انسان کے فرد، انسان کا خاندان اور پورا معاشرہ ان تمام احکامات اور ان تمام اصولوں کی پاسداری کرتا ہو، تو ایسا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا۔ اب اس تعریف کی روح سے اگر دیکھیں تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے تو قطعاً نہیں ہوگا۔ ہم فردی طور پر بھی اسلامی اقدار کی اور ویلیوز کا خیال نہیں رکھ رہے، اور ہمارا معاشرہ بھی اسلامی اقدار اور ویلیوز کو مد نظر نہیں رکھ رہا۔ ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں مدینہ کی اور مدینۃ الرسول کی، وہ معاشرہ جو کہ رسول خدا نے ابتدائی اسلام میں قائم کیا، مختصر سا وقت میں ایک مختصر زمین کے اوپر ایک حکومت قائم کی کہ جس کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں، جہاں پہ عدالت تھی، جہاں پہ اخوت تھی، جہاں پہ امن تھا، جہاں پہ تمام وہ خصوصیات، وہ تمام اقدار، وہ تمام ویلیوز جن کو ہم اسلامی اقدار کہتے ہیں وہ موجود تھی، لیکن مختصر وقت کے لیے اور مختصر جگہ پہ تھی۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلامی معاشرے سے مراد کیا ہے؟ وہ تمام اسلامی اقدار جس کے اندر موجود ہوں۔ اسلامی معاشرے کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ اگر دیکھیں ان اقدار کی بنیاد پہ، اسلامی اقدار کی بنیاد پہ، تو مختصر طور پر ہم کہیں کہ اسلامی معاشرہ کون سا معاشرہ ہے؟ اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جو ایمان پر مبنی معاشرہ ہے، کہ جس میں ایمان ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے ہیں، ایمان باللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی جس معاشرے کی بنیاد ایمان پر ہو، ایمان باللہ پہ ہو، توحید پر ہو، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض، کہ میں اسی پروردگار کی طرف اپنی تمام توجہ کرتا ہوں، اپنا رخ کرتا ہوں کہ جو آسمانوں اور زمین کا خلق کرنے والا ہے۔ وما انا من المشرکین، ان مشرکین میں سے ہوں، یعنی مکمل طور پر جو ہے وہ توحید پر مبنی ہو۔ اور دوسرا چیز ہے عدل اور انصاف کا قیام ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یعنی دوسری خصوصیت ایک اسلامی معاشرے کی ہونی چاہیے، اس کے اندر عدل اور انصاف کا قیام ہونا چاہیے۔ تیسری خصوصیت جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ اخلاقی تربیت، یعنی اخلاقیات میں اعلیٰ مثال اس کے اندر موجود ہو، یہ خصوصیت ہونی چاہیے، کیونکہ رسول خدا نے بھی یہ فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں مکارم اخلاق، اعلیٰ انسانی اقدار کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ مکارم اخلاق یعنی کیا؟ یعنی وہ اعلیٰ انسانی اقدار، ان کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو لہٰذا اخلاقی تربیت ایک اہم عنصر ہے، ایک اہم خصوصیت ہے۔ بنیادی حقوق کی ضمانت، یہ اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ قرآن کریم نے بیان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، یعنی وہ معاشرہ جس میں انسانی وقار کا خیال رکھا جاتا ہو، انسان کی تکریم کی جاتی ہو۔ یہ تو لہٰذا بنیادی ترین جو انسان کے حقوق ہیں ان کی رعایت کی جاتی ہو۔ اسی طرح سے مساوات، اسلامی معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر مساوات ہے، جہاں پہ طبقاتی نظام نہیں ہے، جہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے جس طرح سے آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ دنیا کی 80% جو دولت ہے وہ 20% افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی 80% دولت جو ہے وہ دنیا کے 20% لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور 20% دولت 80% افراد کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس پا کر یہ بے چارگی اسی وجہ سے، اس عادلانہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے، مساوات کی نہ ہونے کی وجہ سے، طبقاتی نظام کی وجہ سے، حقوق العباد کا تحفظ کیا جاتا ہو۔ یعنی اس کی خصوصیت یہ ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر حقوق العباد کا تحفظ کیا جاتا ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مثلاً والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، یا اسی طرح سے جتنے بھی دیگر حقوق ہیں ہماری افراد کی نسبت، ہمارے رشتہ داروں کی نسبت، دیگر افراد کی نسبت، حقوق العباد جو موجود ہیں ان کا خیال رکھا گیا ہو، ان کا تحفظ کیا جاتا ہو۔ امن اور سلامتی جس معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کے اندر امن اور سلامتی موجود ہو، اور اسی طرح سے معاشی انصاف ہو۔ جیسے
قرآن نے بیان فرمایا سورہ حشر میں کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، اللہ تعالیٰ نے انفاق کو فرض کیا، کس لیے؟ کیونکہ یہ صدقات، انفاق، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ فقط چند لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ سارا کا سارا سرمایہ اور معیشت ان کے ہاتھ میں آ جائے اور دوسرے افراد کی طرف نہ جائے، اور ایک طبقہ جو ہے فقیر کا فقیر رہ جائے۔ یہ اسلام کا اگر زکوٰۃ کا سسٹم بھی صحیح طور پر نافذ ہو جاتا تو تب بھی کوئی بھوکا نہ رہتا۔ یعنی اسلام نے جو بہت سارے جو ہمارے لیے معاشی نظام دیا، اس معاشی نظام اجرا نہیں ہو سکا۔ تو یہ اسی طرح سے علم و تعلیم کا فروغ، ایک اسلامی معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کے اندر تعلیم عام ہوتی ہے، اور تعلیم ہر فرد کا حق ہوتا ہے، کہ جیسے رسول خدا نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد ہو چاہے عورت ہو، کہ طلب علم جو ہے فریضہ، اور طلب علم کے بارے میں کتنی زیادہ روایات اور کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اطلب العلم ولو بالسین، اور اسی طرح سے بہت ساری احادیث جو ہے علم کی فضیلت میں آپ پڑھتے ہیں۔ کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے؟ چونکہ اسلامی معاشرے کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ جس کے اندر علم کا فروغ ہوتا ہے اور علم جو ہے وہ عام ہوتا ہے۔ یہ وہ اہم خصوصیات ہے کہ جو کہ اسلامی معاشرے کے اندر ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا اسلامی معاشرہ، ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر یہ تمام خصوصیات موجود ہوں، اس سے پہلے تشکیل نہیں پایا؟ کیا کوئی نبی اس مشن میں کامیاب نہیں ہوا کہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل دے کہ جس کے اندر یہ وہ تمام خصوصیات موجود ہوں، تمام اقدار اسلامی اس کے اندر موجود ہوں؟ تو جواب یہ ہے کہ انبیاء نے کوشش کی ہے، تشکیل بھی پایا ہے، لیکن زماناً اور مکاناً کیا تھا؟ محدود تھا۔ یعنی آپ مثال دیں، حضرت سلیمان نبی نے بہت بڑی حکومت تشکیل دی، لیکن کیا حضرت سلیمان نبی تمام طواغیت کو جو ہے وہ ختم کرنے پہ قادر رہے، یا پورے زمین قطع ارض کے اوپر، پوری زمین کے اوپر الہی نظام کو نافذ کرنے پہ قادر ہوئے؟ قطعاً نہیں۔ ایک خاص حصے کے اوپر انہوں نے اسلامی الہی نظام قائم کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود طواغیت ہر جگہ سے انہوں نے سر اٹھایا اور پوری زندگی ان کی اسی میں لگ گئی، ان طواغیت کو اور ان سرکشوں کو تہ تیغ کرنے میں ہی لگ گئی۔ لہٰذا اسلامی حکومت کی ایک مثال دی جاتی ہے حضرت سلیمان نبی کی کہ بہت بڑی سلطنت انہوں نے قائم کی، لیکن وہ ایسا معاشرہ کہ جو اسلامی اقدار پر مشتمل ہو، اسلامی ویلیوز پر مشتمل ہو، یا ایسا معاشرہ کہ جس میں تمام اسلامی معاشرے کی خصوصیات ہوں، قائم نہیں ہو سکا۔ رسول پاک نے قائم کیا، لیکن مدینہ میں ایک خاص خطے کے اوپر ایک مختصر وقت میں وہ اسلامی معاشرے کا ایک نمونہ پیش کیا، لیکن اس زمانے میں بھی رسول خدا کے سامنے بہت سارے منافقین ہیں، بہت سارے کفار ہیں، بہت سارے مشرکین ہیں کہ جو ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اور اس طرح سے الہی نظام کہا جائے کہ پوری زمین کے اوپر قائم نہیں ہو سکا۔ تو لہٰذا انبیاء نے کوششیں کی ہیں، لیکن پوری زمین کے اوپر ایک الہی نظام قائم نہیں ہو سکا، ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر تمام اسلامی اقدار موجود ہوں، تمام اسلامی ویلیوز موجود ہوں اور پوری زمین کے اوپر قائم ہو جائے، ایسا نہیں ہوا ابھی تک۔ اور اگر عقیدہ مہدویت نہ ہو اور مہدوی معاشرے کا نظریہ نہ ہو تو بہت ساری آیات جو ہے وہ بے معنی ہو جائیں گی، بہت ساری آیات کا مفہوم باقی نہیں رہے گا۔ یعنی آپ بہت ساری آیات ہیں، مثلا چند ایک آیات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے آیت شروع میں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ضرور برضرور زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا، یعنی تمام زمین میں، زمین کے خاص حصے، ایک ملک، ایک شہر میں نہیں، بلکہ تمام کی تمام زمین میں اپنے حقیقی مومنین کو، اپنے حقیقی بندوں کو وہ خلیفہ بنائے گا۔ یا فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، پوری زمین کا وارث ان کو ہم بنائیں۔ یا فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زمین کے وارث میرے بندے صالح بندے ہوں گے۔ یا اسی طرح سے ان الارض یارثها،
کہ عبادی صالحون کے زمین کے وارث سے ہوں میرے صالح بندے. یہ نہیں، بہت ساری آیات ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وعدہ الہی جو ہے کہ پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نظام ہو، الہی ایک نظام قائم ہو، اللہ کے صالح اور نیک بندے پوری زمین کے وارث بنے اور پوری زمین کے اوپر حکومت الہی موجود ہو، اور وہ تمام اقدار اسلامی، وہ تمام ویلیوز کے جن کو اسلامی اقدار کہا گیا ہے، وہ پوری زمین کے اوپر نافذ ہوں. وہ ابھی تک نہیں ہوا. پس اگر مہدوی معاشرے یعنی انقلاب مہدویت کا انکار کوئی کر دیتا ہے یا امام مہدی کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو یقیناً بہت ساری آیات کا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ آیات کا مفہوم ثابت ہی نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک آپ عقیدہ مہدویت نہیں رکھتے اور اس مہدوی معاشرے کا کنسیپٹ نہیں رکھتے. لہذا پس تمام کی تمام وہ الہی اقدار پوری زمین کے اوپر ایک جہانی حکومت جب قائم ہوگی، کب کہ جب امام مہدی علیہ السلام یعنی وہ مہدوی معاشرہ قائم ہوگا. پس مہدوی معاشرے کے لیے یا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے دو شاخصے ہیں، یعنی دو اہم عنصر ہم کہہ سکتے ہیں. ایک یہ کہ جہانی حکومت ہے، پوری زمین کے اوپر ہے، زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر جو ہے وہ الہی نظام قائم نہ ہو، پوری کی پوری زمین بلا استثناء. اور دوسرا یہ کہ عدالت محور ہوگی. یعنی یہ دو شاخصیں ہیں یا دو اہم ترین عنصر ہیں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے، کہ ایک جہانی حکومت، دوسرا عدل پر مبنی حکومت کی، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ یملا اللہ بالارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ جب وہ ظہور کریں گے، میرے آخری بیٹا جب ظہور کرے گا تو اس کے ذریعے سے اللہ زمین کو انصاف سے اور عدل سے پر کر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے پر ہوگی. یعنی اسی روایت کے اندر، اسی حدیث کے اندر رسول خدا نے دو چیزیں بیان کر دی، ایک یہ کہ پوری کی پوری زمین، اور دوسرا یہ کہ عدالت کے اوپر محور ہوگی، عدالت محور ہوگی. یعنی یہ دو بنیادی ترین جو ہے وہ شاخصیں اور خصوصیات ہیں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت. بس مہدوی معاشرے کی اقدار وہ کون سی اقدار ہیں کہ جن کی بنیاد پر اسلامی جو مہدوی معاشرہ قائم ہوگا؟ سب سے پہلا معاشرہ وہی توحید کی بنیاد پر ہے. یعنی اگر سب سے پہلی خصوصیت یا پہلی قدر اگر دیکھی جائے تو وہ توحید محوری ہے، کہ جس کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں اور تمام انبیاء نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور خالق کی طرف جو ہے وہ دعوت دے. تو لہٰذا جو ہے وہ فرمایا کہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب، کہ فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے انما امرت ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، و الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے. اور امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں شرک کا خاتمہ ہو جائے گا. کوئی بھی ایسی جگہ نہیں رہے گی کہ جہاں پہ عدالت نہ ہو. یعنی ہر گھر سے اللہ کی توحید کا پرچار ہوگا. کوئی ایسا خطہ، روایات موجود ہے، کوئی ایسا خطہ نہیں رہے گا، کوئی ایسی بستی نہیں رہے گی، کوئی ایسا گھر نہیں رہے گا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توحید نہ ہو، اور کوئی ایسی جگہ نہیں رہے گی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ توحید کی صدائیں لوگوں کے کانوں تک نہ ٹکراتی ہوں. لیکن توحید پر مشتمل معاشرہ ہوگا اور شرک سے پاک معاشرہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتی ویقطع دابر الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے کامل کر دے اور کافرین کی جڑوں کو کاٹ دے. کافرین کی جڑیں کب کاٹی جائیں گی؟ کہ جب مکمل طور پر صفایا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی جب وہ حق آ جائے گا اور مکمل طور پر پوری زمین کے اوپر حق ہی حق ہوگا اور باطل جو ہے وہ نابود ہو جائے گا. تو پہلی خصوصیت، پہلی جو ہے وہ شاخصہ یا پہلی ویلیو جو ہے وہ مہدوی معاشرے کی اللہ کی وحدانیت ہے. دوسرا عدل و انصاف ہے، کہ جیسے میں نے عرض بھی کیا یہ دو بنیادی ترین جو ہے وہ ویلیوز اور اقدار ہیں. عدالت محوری، امام مہدی علیہ السلام کی جو معاشرہ ہوگا، جو مہدوی معاشرہ ہے، اس کے اندر عدالت اور انصاف ہے. کیونکہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے
کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان کو نازل کیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قسط کے لیے قیام کریں۔ اب یہ بڑی تعبیر بڑی اہم ہے، لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ قیام کریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کو قسط کے لیے ان کے درمیان مثلا عدالت قائم کریں، نہیں، لیقوم الناس بالقسط، لوگ قیام کریں۔ یعنی کیا؟ یعنی لوگوں کی تربیت اس قدر ہو، لوگوں کی ذہنی سطح اس سٹیج پہ پہنچ جائے گی کہ لوگ خود بخود معاشرے کے اندر عدل کو رائج کریں گے، خود اقامہ عدل قائم، یعنی عدل کو خود قائم کریں گے، خود اقامہ عدل کریں گے۔ یعنی یہ تربیت کا اثر ہے، اور یہ انبیاء پوری کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن وہ مادی معاشرے کی ایک اہم ترین ویلیو یہ ہے کہ وہ عدالت محور ہوگا، ہر فرد اقامہ عدل کرے گا۔ یعنی عدل کا جو قیام ہے وہ ڈنڈے کے زور پر نہیں ہے، بلکہ انسانی شعور اتنی بلندی پہ پہنچ چکا ہوگا کہ آج مثلا جاپان کے لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پہ جرم نہیں ہے، یعنی اس پیش رفت پہ وہ معاشرہ پہنچ چکا ہے کہ وہاں پہ جرم و جنایت کی ضرورت ہی نہیں، کوئی جرم و جنایت نہیں ہے۔ اگر کوئی باہر بھی کوئی چیز رکھتے، کوئی دکان کھلی چھوڑ دے تو بھی کوئی جو ہے وہ نہیں چوری نہیں کرتا، کوئی گندگی نہیں پھیلاتا، ہر ایک اپنے اصول کا قانون، یعنی جو قوانین انہوں نے بنائے ان قوانین کے اوپر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ سویلائز معاشرہ کہلاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا اتنی سویلائزڈ ہو جائے گی کہ خود بخود عدالت کو قائم کرے گی۔ جیسے روایت میں وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس جہان کا جو قیام ہے یہ پورا جہان عدل کی بنیاد پر قائم ہے، عدل الہی کی بنیاد پر۔ اور فرمایا کہ المہدی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ امام مہدی زمین کو عدل اور انصاف سے پر کر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کو عدل کے قیام کے لیے نہ کسی گواہ کی ضرورت ہوگی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی، عدل الہی قائم ہوگا، پوری زمین کے اوپر عدل قائم ہوگا، اور لوگوں کی ذہنی سطح اس قدر بلند ہو جائے گی کہ اس قدر تربیت کا اثر ہوگا کہ خود بخود جو عدل کا قیام کریں گے۔ اسی طرح سے حق اور سچائی کی سربلندی یہ ایک اہم ویلیو ہے، یعنی انسان ہمیشہ حق کو اہمیت دے، یعنی چاہے اس کے فرض کی ہمارے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے کسی مفاد کی خاطر جو ہے وہ حق کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور جو ناحق ہے اس کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ کیونکہ اپنے مفادات ہمیں عزیز ہوتے ہیں بعض دفعہ، جیسے جو ہے وہ سچائی پر جھوٹ کو ترجیح دے دیتے ہیں ہم اپنے مفادات کی خاطر، دنیا کی خاطر۔ لیکن مہدوی معاشرے کی ایک اعلیٰ ترین قدر یہ ہے کہ وہاں پہ حق اور سچائی جو ہے وہ اس کی سربلندی ہوگی، کیونکہ قرآن نے بیان کیا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق مکمل طور پر نافذ ہو جائے گا اور باطل نابود ہو جائے گا، وہاں باطل کی اصل کوئی گنجائش نہیں رہے گی، حق ہی حق ہوگا ہر طرف، اور ہر شخص حق کا طالب ہوگا، باطل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح ایک اور خصوصیت جو ہے وہ ایک اور قدر اخوت اور اتحاد کی ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں، اور یہ اخوت کا جو اور بھائی چارے کا رول ہے یہ اعلیٰ ترین قدر ہے کہ جو کہ مہدوی معاشرے کے اندر ہوگی۔ ہر فرد ایک دوسرے کو اپنا بھائی تصور کرے گا، یعنی جیسے روایات میں ملتا ہے نا کہ اب مومن کی نسبت جو صفات اور جو مومن کی نسبت حقوق ہیں، حتیٰ اگر ایک مومن دوسرے مومن کے جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنی ضرورت کے مطابق کوئی چیز لے لے تو اس کو کوئی دوسرے مومن کو کوئی پرواہ نہیں، وہ روکے گا نہیں، اور دوسرا بھی اپنی ضرورت کے مطابق لے گا، اور پھر جب اس کی ضرورت پوری ہوگی تو اس کو واپس بھی لوٹا دے گا۔ یعنی چونکہ عدالت محوری بھی ہے اور اخوت اور بھائی چارے کا ایسا عنصر موجود ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں ہے، اور ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق ایک چیز اٹھا رہا ہے۔ یعنی یہ وہ
اعلیٰ ترین اقدار ہیں کہ جو اخوت اور بھائی چارے اور اتحاد کی بنیاد پہ جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہو جائیں گی۔ امن اور سلامتی، یعنی امن و سلامتی کی ہم مثالیں دیتے ہیں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کے بعد امن میں تبدیل کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس زمین کے اوپر امن کا قائم ہوگا۔ جب اب خوف موجود ہے ہر طرف، مومنین کے لیے بالخصوص خوف موجود ہے، مشکلات موجود ہیں، پریشانیاں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں آج پارا چنار کے مومنین کے لیے کتنی مشکلات ہے، کتنا خوف ہے، کتنے مسائل ہیں، لیکن مادوی معاشرے کی ایک اعلیٰ ترین قدر یہ ہے کہ وہاں پہ امن اور سلامتی ہوگی۔ اس قدر امن و سلامتی ہے کہ جیسے بعض روایات آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ زیورات پہنے ہوئے اور جو ہے وہ اپنے قیمتی سامان لیے ہوئے مشرق سے مغرب چلی جائے گی، لیکن اس کو کوئی لوٹے گا نہیں، ہے اس کی طرف حتی کوئی بری نگاہ نہیں کرے گا۔ یعنی اس قدر امن اور سلامتی اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اس قدر امن ہے کہ کوئی جو ہے وہ کسی کو اس انداز سے جو ہے وہ چھیڑے گا نہیں، اور جو ہے وہ اس کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ امن اور سلامتی کی مثال دی جاتی ہے۔ اسی طرح علم و حکمت اعلیٰ ترین قدر ہے کہ جو مادوی معاشرے میں ہوگی، کہ امام مہدی علیہ السلام علم کو پھیلائیں گے۔ روایت میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ العلم 27 حرفا، کہ علم کے 27 حروف ہیں، 27 شعبے ہیں، 27 مثلا کہہ سکتے ہیں مختلف کیٹیگریز ہیں، 27 حرف کا ہے، 27 حرف ہیں علم کے۔ فرمایا کہ فَجَمِيعُ مَا جَاءَتْ بِالرُّسُلُ حرفان، جتنا بھی رسول ابھی تک لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں فقط 2 حرف ہیں۔ علم کے فقط 2 حرف ایسے ہیں جن سے لوگ ابھی آشنا ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ جتنی بھی ابھی تک ترقی کی ہے لوگوں نے علمی حوالے سے، اور ابھی تک جتنا لوگوں نے انسانوں نے ترقی کی فقط ان 2 حرفوں کی بنیاد پہ ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا، جب ہمارا قائم قیام کرے گا، جب امام مہدی کا معاشرہ تشکیل ہوگا، اخرج الخمسۃ والعشرین حرفاً، وہ باقی کے 25 حروف کو بھی لے کے بھی آئے گا، اور پھر علم اپنے کمال تک پہنچ جائے گا، علم اپنے اعلیٰ ترین کمال تک پہنچ جائے گا، پھر 27 حروف کامل ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آ کے علم اور ٹیکنالوجی کو کتنی ترقی دیں گے۔ یہ فقط آج جتنی سائنس نے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، فرمایا کہ فقط 2 حرف ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ترقی کی ہے، وہ 25 حروف ابھی امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہیں۔ جب آئیں گے تو اس قدر علم ترقی کرے گا کہ امام فرماتے ہیں اذا قام قائمنا، جب ہمارا قائم قیام کرے گا، وضع یدہ علی رؤوس العباد، لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھے گا، فجمع بہا عقولہم، ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، وقاملت بہا احلامہم، ان کی افکار کامل ہو جائیں گی۔ ان کے لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے گا اور ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ علم اتنا پیش رفت کرے گا، اتنی ٹیکنالوجی پیش رفت کرے گی۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام دنیا کو اجاڑنے کے لیے نہیں آ رہے، دنیا کو ایسے آباد کریں گے کہ اس سے پہلے دنیا نے دیکھا نہیں، ایسے علم، ایسی ٹیکنالوجی کہ جو دنیا نے دیکھی نہیں، ایسی علم اور ایسی ٹیکنالوجی دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ یعنی علم اپنے کمال تک پہنچے گا، اور وہ ظاہری علم کے حساب سے، ورنہ علم غیب کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے ہم، آخرت کی بات نہیں کر رہے، دنیا کی بات کریں۔ دنیا کو آباد کرنے کے لیے آئیں گے، اور دنیا کو ایسا آباد کر کے دکھائیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایسے ایسے علمی کرشمے پیش کریں گے کہ ابھی تک دنیا نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یعنی اس قدر کہا گیا کہ انسان کے مواصلات کا سسٹم اور سفری سسٹم ایسا ہو جائے گا کہ لمحے میں انسان مشرق سے مغرب پہنچے گا، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ۔ وہ انسان آج کنسیپٹ نہیں کر سکتے ہم کہ لمحوں میں آسمانوں کی سیر کرے گا۔ روایات ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کچھ بادل جو ہے وہ تسخیر کرے گا۔ اب وہ بادلوں سے تعبیر کی گئی، یا وہ کوئی ایسی سائنسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ جن کے اندر رعد بھی ہوگی، برق بھی ہوگی، یعنی اس قدر تیزی ہوگی ان کے اندر کہ بجلی کی تیزی سے اس کی رفتار ہوگی، اور بجلی کی کڑک کی طرح اس کے اندر رعد ہوگی، اور سپیڈ سے ہو جائیں گے کہ آسمانوں کی سیر کریں گے۔ یعنی دوسرے قرات آسمانی آسمانوں کے اندر جتنی جگہ ہے وہاں کی سیر کریں گے۔
یعنی اس قدر ارتباط قوی ہو جائے گا اور اس قدر علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی. بس علم اور حکمت کے سرچشمے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی معاشرے کے اندر عام ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور اعلیٰ ویلیو اور اعلیٰ قدر یہ ہے کہ تقوی اور خدا خوفی ہے، کہ تقوی اور خدا خوفی کی بنیاد پر ہوگا، کیونکہ یہ روایت میں ہے اور آیات میں ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز تو وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے. امام مہدی علیہ السلام کے معاشرے کی ایک اہم ویلیو تقوی الہی ہوگا. تقوی اور خوف خدا کی بنیاد پر جو ہے وہ معاشرہ قائم ہوگا. معاشی انصاف جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ معاشرے کی اہم ویلیو ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی میں نے بیان کیا. اور امام علیہ السلام کے لیے زمین اپنے خزانے کھول دے گی، زمین اپنے خزانے کھول دے گی. بہت ساری روایات ہیں کہ فرمایا کہ امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، فرمایا کہ تو وَتُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضُ أَفَالِيزَ قَبْضِهَا، فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا جب قیام ہوگا تو زمین اپنے جگر پارے ان کے لیے کھول دے گی. جگر پارے یعنی زمین اپنی معدنیات ان کے سامنے رکھ دے گی. وَتُلْقَى إِلَيْهِ سُلَّمًا مَقَالِيدَهَا، فرمایا کہ زمین ایک غلام کی طرح اپنے تمام خزانوں کی چابیاں امام مہدی کے حضور میں پیش کر دے گی. یہ مولا علی کی تعبیر ہے نہج البلاغہ. فرمایا کہ ایک غلام کی طرح زمین اپنے تمام خزانوں کی چابیاں ان کے حضور میں پیش کر دے گی اور وہ ان سے استفادہ کریں کہ تمام زمین کے جو وہ جتنی بھی زمین کے اندر معدنیات ہیں. فَيُرِيكُمْ كَيْفَ عَدْلُ السِّيرَةِ، پھر وہ مہدی تمہیں دکھلائے گا کہ عادلانہ نظام کسے کہتے ہیں، عدالت کسے کہتے ہیں، سیرت عادلانہ کسے کہتے ہیں. یحیی میت الکتاب والسنہ، وہ کتاب اور وہ سنت جو کہ مردہ ہو چکی ہوگی اس کو زندہ کریں گے. اذا قام القائم حکم بالعدل، جب قائم قیام کریں گے تو عدل کی بنیاد پر حکومت قائم کریں گے. وارتفع فی ایامہ الجور، جور و ظلم ان کے ایام میں ختم ہو جائے گا. واخرجت الارض برکاتہا، زمین اپنے برکات کو باہر نکالے گی. ولا یجد الرجل منکم یومئذ موضعا لصدقتہ وبرہ، اس دن جو انسان کے لیے سب سے بڑی پریشانی کیا ہوگی؟ آج مشکل ہے لوگوں کے لیے، اپنے معیشت کی اقتصاد کی مشکل ہے، اپنے گھر اور خرچے کے چلانے کی مشکل ہے. فرمایا امام مہدی کے زمانے میں لوگوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ لوگ صدقات اور خیرات کو لے کر اٹھا کے پھر رہے ہوں گے، ان کو جگہ نہیں ملے ہوگی کہاں خرچ کریں، بندہ نہیں ملے گا، کس کو دیں. یہ امام فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ مَوْضِعًا لِصَدَقَتِهِ، اپنے صدقات کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی اس کو کہ کہاں میں خرچ کروں. ہر ایک جگہ، ہر ایک جو اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ غنی ہے. تو یہ وہ برکات ہیں، وہ معاشی انصاف ہے جو کہ قائم کریں گے امام مہدی علیہ السلام کی یہ معاشرے کی اعلیٰ ترین قدر ہے. اسی طرح حقوق العباد اور محبت اور اتحاد کی فضا قائم کریں گے امام مہدی، اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد کی فضا قائم کریں گے. فرمایا کہ اذا قام قائمنا، جب ہمارا قائم قیام کرے گا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تصفى قلوب العباد وتجتمع الفتهم، لوگوں کے دل صاف ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں سے قدورتیں نکال دیں گے، لوگوں کے دل بالکل صاف اور شفاف ہو جائیں گے اور محبت اور اتحاد کا فروغ ہوگا. ہر ایک دوسرے سے، دیکھیں ایک مختصر سی مثال جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں 40 پہ، شاید آپ میں سے کوئی گیا ہو، اور اگر نہیں گئے تو خدا تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. 40 کے موقع پہ جب ہم جاتے ہیں تو عجیب الفت اور محبت کی فضا ہوتی ہے. یعنی ہر جگہ سے، ہر ملک سے مختلف افراد، ہر رنگ ہر نسل کے افراد آئے ہوتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپس میں قربتیں ہیں، آپس میں محبتیں ہیں. کوئی کسی کو دھکا نہیں دیتا جان بوجھ کر، ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کی خدمت کرے. یہ ایک چھوٹا سا ایک نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے مولا حسین علیہ السلام کی برکت سے. تو امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو پورے کرۂ ارض کے اوپر، پوری زمین کے اوپر یہ فضا قائم ہو جائے گی. یہ اس طرح کا اتحاد اور محبت کی فضا قائم ہوگی
کہ ہر ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ لیے پھر رہا ہوگا، اور وہاں پہ کوئی جو ہے وہ اس طرح سے صورتحال نہیں ہوگی کہ کوئی دوسرے کے حقوق کو چھینے۔ فرمایا اخلاقی تربیت اور روحانیت جو ہے وہ ایک اور اعلیٰ قدر ہے جو مادوی معاشرے کے اندر ہوگی۔ تربیت اور روحانیت کے اعلیٰ ترین معیار پر کی فرمایا کہ گھر کی عورتیں جو ہیں وہ قرآن سے احکام کو اخذ کر رہی ہوں گی، اس قدر ان کے اندر علم ہوگا، اس کے اندر اخلاقی تربیت ہوگی اور اس کے اندر روحانیت ہوگی کہ فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام لوگوں کے اخلاق کو سنواریں گے اور ان کے دلوں کو پاک کریں گے۔ یہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے معاشرے کی خصوصیت ہے کہ لوگوں کی تربیت کریں گے، اس قدر اعلیٰ تربیت ہوگی اور اس قدر اعلیٰ روحانیت ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خدا کی جانب جو رغبت پیدا کریں گے اور خدا کے ساتھ مناجات اور خدا کے حضور میں پیش ہوں گے۔ نیکی کا فروغ اور برائیوں کا خاتمہ، یہ بھی ایک قدر ہے جو کہ اقدار میں سے ہے جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی، جو سے قرآن بیان فرماتا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ نیکیوں کا برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ یہ مومنین کی خصوصیت ہے، اور مہدوی معاشرے کے اندر جو ہے وہ نیکی کا فروغ ہوگا، برائیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ظاہری بات ہے جب عادل معاشرے کے اندر عدالت قائم ہو گئی، معاشی استحکام آ گیا، کوئی کسی کے حقوق کے اوپر کو غصب کرنے والا نہیں ہے، تو آٹومیٹیکلی برائیاں ختم ہو جائیں گی اور نیکیوں کا فروغ ہوگا، اور پھر ہر ایک جو ہے وہ اپنی نیکیوں کی طرف جائے گا۔ اسی طرح سے یہ معاشی انصاف اور اس کے بارے میں بات ہو گئی۔ طاقتور اور کمزور کے درمیان مساوات، کوئی طبقاتی نظام نہیں ہوگا۔ یہ اعلیٰ اقدار میں سے ہے امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں کہ تمام افراد کے درمیان مساوات رکھی جائے گی، کوئی عدالتی کوئی اس طرح سے طبقاتی نظام نہیں ہوگا جو آج کے دور میں ہے، اور جس طریقے سے جو ہے وہ استحصال کیا جاتا ہے فقراء اور ان کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو جتنا بھی آپ دیکھیں آج کے ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد جو کہ کس قدر فقر میں بیچارگی میں ہیں، تو ان کے حقوق کو غصب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تو تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن ان کے حقوق کو غصب کیا گیا ہے۔ اب جب جتنے معاشرے کے اندر فقراء ہیں، مساکین ہیں، حتیٰ ایسے افراد ہیں جن کو دو وقت کا کھانا نہیں ملتا، تو یقیناً ان کے منہ کا نوالا کسی نے چھینا ہے۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ کی جو حکومت ہے اس کے اندر مساوات ہے، وہاں پہ طبقاتی نظام نہیں ہوگا، بلکہ انسان جو اپنے استعداد اور اپنی ایبلٹیز کے اعتبار سے ہر ایک جو ہے وہ اس کو اس کا حق ملے گا۔ جو ہے وہ جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَيُسْوِي صُفُوفَ الْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ حَتَّى لَا يَبْقَى فَقِيرٌ إِلَّا غِنَى وَلَا ظَالِمٌ إِلَّا مَقْهُورٌ، فرمایا کہ یعنی وہ تمام مساکین اور فقراء کی صفوف کو مساوی کر دیں گے، یہاں تک کہ کوئی فقیر باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ غنی ہو جائے گا، اور کوئی ظالم ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مقہور ہو جائے گا، کہ ظالم کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا۔ یعنی یہ امام مہدی علیہ السلام فرمایا کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا اور غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اور مساوات قائم ہوگی۔ قدرتی وسائل کا صحیح استعمال کریں گے، یہ بھی جو ہے وہ اعلیٰ قدر ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی کہ ولا تبذر تبذیرا، جیسے قرآن نے بیان کیا۔ امام مہدی علیہ السلام جیسے عرض کیا کہ زمین اپنے خزانے کھول دے گی، اب یہ زمین اپنے خزانے تو کھولے گی لیکن ان کا درست استعمال بھی تو بہت مہم ہے، چونکہ امام مہدی علیہ السلام ایک الہی حاکم ہوں گے اور ایک الہی حاکم کی نگرانی میں حکومت قائم ہوگی پورے جہان کے اوپر، تو یقیناً جن کے فیصلے بھی ایسے فیصلے ہوں گے کہ وہ ان قدرتی وسائل کو درست اور صحیح جگہ پہ مصرف کریں گے، صحیح طرح سے استعمال کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے کی مشکلات یہی ہیں کہ وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، وسائل ہیں لیکن وہ درست استعمال نہیں ہے، یا تو کرپشن ہے یا یہ کہ کہیں پہ استعمال ہوتا ہے تو بھی بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں پہ ضرورت نہیں وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں استعمال نہیں کیا جاتا۔ لیکن مادوی معاشرے کی قدر یہ ہے کہ تمام قدرتی وسائل کا درست اور مناسب جگہ پہ استعمال کیا جائے گا اور وسائل کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جہالت کا خاتمہ، علم کے حوالے سے بات ہو گئی، لیکن جہالت کو ختم کر دیں گے، یہ اعلیٰ قدر ہے، جیسے امام فرماتے ہیں وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
یذب اللہ بکل جہل، خدا تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہر طرح کی جہالت کو ختم کر دے گا، نور علم اور معرفت کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کریں گے اور ہر طرح کے جہل کو خاتمہ کر دیں گے۔ جہالت کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ تمام کی تمام امام مہدی علیہ السلام نابود کر دیں گے۔ عبادت اور بندگی کا جو ہے وہ ماحول، یہ بھی ایک اعلیٰ قدر ہے کہ جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان کی خلقت کا جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت ہے۔ عبادت یعنی بندگی الہی، اللہ کی بندگی۔ عبادت کا مطلب فقط نماز روزہ نہیں ہے۔ مطالب چونکہ زیادہ، میں اس لیے جلدی آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ فرصت سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے۔ عبادت یعنی بندگی۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندہ ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کہتے ہیں کہ یعنی جو کچھ ہے خدا کا ہے، یعنی میرے اوپر خدا کا حکم نافذ ہے، میں عبد خدا ہوں، یعنی جو وہ حکم دے گا میں ویسا کروں گا۔ یہ عبودیت ہے، یہ بندگی ہے۔ یعنی بندگی کا تعلق پوری زندگی سے ہے، فقط ایک خاص وقت سے نہیں ہے کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، بس نہیں۔ بندہ وہ ہے کہ جو اپنا اختیار نہیں رکھتا، میرے اوپر میرا اختیار نہیں ہے، میرے اوپر میرے خدا کا اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ تو بندہ وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں کہتا کہ میرے جیسے میری مرضی، ٹھیک ہے؟ بندہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں عبد ہوں اس پروردگار کا جس نے مجھے خلق کیا ہے، میں اس کی مرضی کے مطابق چلوں گا، یہ بندگی الہی ہے۔ تو فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو حکومت ہے، مادوی معاشرہ ہے، اس کے اندر ایک اعلیٰ قدر ہوگی بندگی کی۔ وَتَقُومُ فِي أَيَّامِهِمْ الصَّلَاةُ وَيَذْهَبُ الرِّيَاءُ وَيَكُونُ النَّاسُ فِي أَمْنٍ۔ فرمایا امام مہدی علیہ السلام کے دور میں خالص عبادت ہوگی، لوگ ریاکاری سے دور ہو جائیں گے، ریاکاری، منافقت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ یعنی آج ہماری نمازیں بھی ریاکاری پر مبنی ہوتی ہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی نمازی ہیں، لیکن فرمایا کہ امام مہدی کے زمانے میں ریاکاری نام کی چیز نہیں رہے گی، ریاکاری سے دور ہو جائیں گے لوگ، منافقت ختم ہو جائے گی اور عبادت اور بندگی کا ماحول ہوگا۔ دنیا میں حقیقی خوشحالی، یعنی آج اگر ہمیں کوئی خوشحالی ملتی بھی ہے نا تو وقتی بھی ہے اور مختصر بھی ہے، اور ایک طرف سے خوف بھی رہتا ہے۔ شادی ہو رہی ہے تو شادی میں بھی انسان کو خوف رہتا ہے کہ کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی مشکل نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا عراق میں، فلسطین میں بعض جگہ پہ شادیاں ہو رہی تھیں، اوپر سے جو ہے وہ امریکہ والوں نے بم پھینکے اور شادی جو ہے وہ عزا میں بدل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں بندے جو ہے وہ وفات پا گئے اور شہید ہو گئے۔ یعنی اور اسی طرح سے کوئی قدرتی آفات بھی آ سکتی ہیں۔ یہ دنیا نے حقیقی خوشحالی دیکھی نہیں ہے۔ یہاں پہ آج کے دور میں جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ غم کے ساتھ اس قدر مکس ہیں کہ وہ خوشی ہی نہیں رہتی۔ لیکن حقیقی خوشحالی جو ہے وہ دنیا میں اس وقت قائم ہوگی جب امام مہدی علیہ السلام کا قیام اور حکومت قائم ہوگی۔ جیسے قرآن کریم نے بیان فرمایا وَأَنَّ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ اس آیت کی تعبیر میں امام مہدی علیہ السلام بیان کیا گیا کہ مادوی معاشرے میں زمین کی برکات نمایاں ہوگی اور لوگ خوشحالی میں زندگی گزاریں گے، کہ لوگ یعنی اگر جو ہے وہ لوگ اس صحیح سمت پہ چلتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ہم ان کو پانی پلاتے، گوارا پانی پلاتے، یعنی زندگی کا مزہ چکھا دیتے انہیں۔ زندگی کا مزہ آج تک دنیا نے نہیں چکھا۔ زندگی کا مزہ کب چکھیں گے؟ جب مادوی معاشرہ قائم ہوگا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ایک تعبیر جو ہے عالم دین بیان کر رہے تھے کہ آج دنیا جو ہے وہ کچے راستوں اور پگڈنڈیوں پہ چل رہی ہے۔ جب مادوی معاشرہ قائم ہوگا، جب انقلاب امام مہدی آئے گا تو اس وقت موٹر وے کے اوپر چڑھیں گے، اس وقت جو ہے وہ صحیح حقیقی سمت میں چڑھیں گے اور توحید کی طرف وہ معاشرہ۔ تو آج جو پگڈنڈیوں پہ چڑھ رہے ہیں، کچے راستوں پہ چل رہے ہیں، اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا کہ وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ أَفْلَازَ كَبَدِهَا، زمین اپنے جگر پاروں کو کھول کے سامنے رکھ دے گی، اور حقیقی خوشحالی جو ہے وہ تمام پوشیدہ نعمتیں ظاہر کر دی گی اور حقیقی خوشحالی لوگوں کو میسر ہوگی۔ عدل و قسط کا عالمگیر نظام، اس کے حوالے سے گفتگو ہو گئی کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ عدل، اور فرمایا کہ اذا قام قائمنا، جب ہمارا قیام کرے گا، ازال اللہ عن شیعتنا الآہا وجعل قلوبہم کزبر الحدید،
کہ جب امام مہدی قیام کریں گے تو ان کے دور میں عدل ہوگا، اور عدل کے ذریعے سے دلوں سے کمزوری اور خوف ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے چاہنے والوں کے دلوں کو لوہے کی طرح مضبوط بنا دے گا، اور کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح سے روحانی انقلاب، ایسا روحانی انقلاب قائم ہوگا کہ جتنی بھی بری صفات ہیں، حسد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، فرمایا یہ دلوں سے دور ہو جائیں گی، کہ جو قد افلح من زکاہا کی حقیقی تعبیر ہے، وہ انسان ابھی تک اس کو حاصل نہیں کر سکا، وہ تزکیہ نفس کہ جس کی طرف اسلام نے، قرآن نے دعوت دی ہے، وہ حقیقی معنوں میں مادوی معاشرے کے اندر وہ تزکیہ نفس قائم ہوگا۔ فرمایا وَيُزَكِّ النَّاسَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ وَالشَّرِيعَةَ، امام مہدی لوگوں کو تزکیہ کریں گے، تزکیہ کے اعلیٰ ترین معیار پہ، اور انہیں حکمت اور شریعت کی تعلیم دیں گے۔ اور فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ جو آیت بیان کی گئی ہے کہ اور ہم ان کے دلوں سے جو کچھ قدورت ہوگی اس کو دور کر دیں گے، فرمایا یہ آیت در حقیقت مادوی معاشرے کی عکاسی کرتی ہے، کہ مادوی معاشرہ وہ ہوگا کہ جس معاشرے میں امام مہدی لوگوں کے دلوں سے ہر طرح کی قدورت، ہر طرح کے حسد، کینے، وہ اس کو دور کر دیں گے، نکال دیں گے، اور ایسا معاشرہ کہ جس میں حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، تو آٹومیٹکلی ایک واقعاً ایسا معاشرہ ہوگا کہ جس میں دوسرے معنوں میں فرشتے رہتے ہیں، یعنی اس طرح کا معاشرہ جو وہ قائم ہو جائے گا۔ یا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَنزِعُ شُحَّنَا فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، وَيَنزِعُ الشُّحْنَاءَ فِي من قلوب العباد، کہ فرمایا امام مہدی علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں ہر طرح کے کینے کو دور کر دیں گے، ان کے دلوں کو پاک اور پاکیزہ بنا دیں گے، ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے۔ یہ ظاہری بات ہے، وہ نمائندہ الہی ہیں، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، وہ حجت اللہ ہیں، اور وہ تمام وہ صفات لے کے آئیں گے جو تمام گزشتہ انبیاء کے پاس تھیں۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام جیسے روایات میں ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے ان کے پاس عصائے موسیٰ بھی ہوگا، خاتم سلیمان بھی ہوگی، جتنے بھی انبیاء کے پاس جو الگ الگ صفات موجود تھیں، وہ تمام کی تمام خصوصیات اور صفات امام مہدی کے درمیان کے لیے جمع ہوں گی۔ وہ تمام قوتوں، تمام صفات جو ہے وہ کا مرکہ ہوں گے امام مہدی علیہ السلام، کہ جیسے رسول خدا کے بارے میں نے فرمایا کہ شاعر نے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یہ در حقیقت یہ امام مہدی کے بارے میں بھی یہ شعر فٹ ہوتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ امام مہدی کے اندر وہ تمام خصوصیات جو تمام انبیاء کے اندر موجود تھیں وہ ان کے اندر موجود ہوں گے، چونکہ حقیقی وارث جو ہے وہ تمام انبیاء کے وارث اور تمام ائمہ کے وارث جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اب اس مادوی معاشرے کی تشکیل میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ خود بہت امام مہدی آئیں گے، وہ مادوی معاشرہ قائم ہوگا، وہ اعلیٰ ترین انسانی اقدار اور یہ قدریں جو ہم نے بیان کی وہ آ جائیں گی، اور خود بہت چینجنگ آ جائے گی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جو اپنی زندگی روٹین کی کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ نہیں عزیزان محترم، مادوی معاشرے کے قیام کے لیے ہم نے تگدو کرنی ہے۔ بس آخری جو ہے وہ چند چیزیں، سب سے پہلی چیز ہے انتظار فعال، ایکٹیو انتظار۔ یعنی ایکٹیو انتظار کسے کہتے ہیں؟ ایکٹیو انتظار یہ نہیں ہے کہ انسان ایک دفعہ یہ کہ انسان ٹرین کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ ٹرین اس کے پاس آئے گی، اس کو ایکٹیو انتظار نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہ کہ انسان جو ہے کسی مہمان کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو مہمان کے انتظار میں جب بیٹھتا ہے تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتا ہے، اس کے لیے اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے صفائی کرتا ہے، گھر کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہ ٹرین کے انتظار میں بیٹھنا وہ ایکٹیو انتظار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس طرح کا انتظار نہ ہو، ایکٹیو انتظار، جیسے کہ امام فرماتے ہیں اِنَّ لَنَا دَوْلَةً يُجِيءُ اللَّهُ بِهَا إِذَا شَاءَ، کہ ہمارے لیے ایک حکومت ہے، امام صادق فرماتے ہیں ہماری حکومت قائم ہوگی جب اللہ چاہے گا، ہماری حکومت قائم ہوگی۔ فرمایا مَنْ سَرَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ،
جو یہ چاہتا ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ وہ اصحاب قائم میں سے ہو، امام مہدی کے اصحاب میں سے ہونا چاہتا ہے، فَلْيَنْتَظِرْ، تو وہ انتظار کرے۔ کیسا انتظار؟ وَيَعْمَلْ بِالْوَرَعْ، عمل کرے تقوی کے ساتھ، وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاق، اور محاسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرے، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اقدار اپنے اندر پیدا کرے۔ اچھا، اب فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو یہ اس طرح سے انتظار کرے تو فرق نہیں پڑتا کہ اس کی زندگی میں امام مہدی ظہور کریں یا بعد میں کریں، وہ امام مہدی کے ساتھ ہی ہے، یعنی ان کے ہدف میں ان کے ساتھ شریک ہے۔ اگر بالفرض امام مہدی ہمارے زمانے میں ہماری زندگی میں تشریف لے آئیں تو بہت بڑی اچھی بات ہے، اگر نہ بھی آئیں تو ہم اگر اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں جس پیٹرن پہ امام مہدی نے معاشرے کو قائم کرنا ہے تو ہم حقیقی منتظر ہیں۔ اب امام مہدی ہماری زندگی میں آئیں یا نہ آئیں، ہم امام مہدی کے اصحاب میں سے ہوں گے، چونکہ امام نے یہ فرمایا ہے۔ امام فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اصحاب قائم میں سے ہو، اصحاب قائم میں سے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسی زمانے میں ہو، ابھی بھی آپ اصحاب قائم میں سے ہو سکتے ہیں، ابھی بھی امام مہدی کے اصحاب میں سے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا تو کیا کرے؟ وہ انتظار کرے۔ کیسا انتظار؟ ایکٹیو انتظار۔ فَلْيَنْتَظِرْ بِالْوَرَعْ، ورع کے ساتھ، محاسن اخلاق کو حاصل کرنے کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہ امام مہدی کے انتظار کے لیے تم یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، فرمایا وَأَعِدُّوا لِظُهُورِهِ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ امام مہدی کے ظہور کے لیے جتنی تم کوشش کر سکتے ہو ان کے لیے قوت اور آمادگی پیدا کرو، جتنی قوت حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ فردی طور پر، انفرادی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں، اجتماعی طور پر تیار کر سکتے ہیں، یا آج الحمدللہ جو انقلاب اسلامی ایران قائم ہوا ہے، جو کچھ بھی وہ تیاری کر رہے ہیں وہ اسی تصور کے ساتھ، اسی کنسپٹ کے ساتھ کہ یہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں امام مہدی کے ظہور کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم ہر جہت میں، جس بھی میدان میں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں جو ترقی کر رہے ہیں، کس لیے؟ امام مہدی کے قیام کے لیے، ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ہم نے فرد سے لے کر معاشرے تک اور اجتماع تک فرمایا وَعَدُّوا لِظُهُورِهِ، ان کے ظہور کے لیے تیاری کرو، مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت حاصل کر سکتے ہو۔ یہ ایکٹیو انتظار ہے۔ اسی طرح علم اور معرفت کا اصول، امام مہدی علیہ السلام کے معاشرے کی اعلیٰ ترین قدر علم ہے، تو ہم علم اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں اور علم کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں جائیں۔ امام مہدی علیہ السلام کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، ہر شعبے کے افراد کی ضرورت ہے، یعنی ہر شعبے میں، لیکن معرفت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں لیکن اس کی بابصیرت ہو، پتہ ہو کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں یہ سب کچھ، اس مادی معاشرے کے قیام کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، تو امام مہدی کے ساتھیوں میں سے شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو علم کے ہر میدان میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اخلاقی تربیت، فردی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے اخلاقی تربیت، چونکہ امام مہدی علیہ السلام کے معاشرے کی اعلیٰ ترین قدر اخلاقی تربیت ہے، یعنی ایک سنخیت پیدا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ تمام صفات، وہ تمام اقدار جو امام مہدی علیہ السلام کے معاشرے کے اندر ہوگی، اگر ہم چاہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے مشن میں ان کے ساتھی بنے تو وہ تمام اقدار اور تمام ویلیوز ابھی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، فردی طور پر بھی، اپنی فیملی کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، جس قدر ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اخلاقی تربیت، یعنی وہ سنخیت کہتے ہیں نا کہ سنخیت ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے ساتھ کچھ صفات میں، خصوصیات میں ان کی طرح کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا جب تک کہ جنت کے ہم سنخ نہ ہو، بہشت میں کوئی نہیں جا سکے گا جب تک کہ جنت والی صفات اس کے اندر نہ ہو۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ امام مہدی کی حکومت والی جو اقدار ہیں اس کے اندر کچھ قدریں موجود ہوں، چاہے امام مہدی کی حکومت ہمارے زمانے میں قائم ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اگر اپنے اندر وہ اقدار قائم کر لیں، اپنے اندر وہ اقدار اپنے وجود کے اندر، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں قائم کرنے کی کوشش کر لیں تو ہم امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں ہیں، ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ان کا حصہ بن سکتے ہیں ابھی بھی۔ لہٰذا اخلاقی تربیت۔ اسی طرح اصلاح معاشرہ،
یعنی وہ امام مہدی جس کام کے لیے آئیں گے وہ اصلاح معاشرہ، تو ابھی سے ہم یعنی فرد اور معاشرے کی تربیت کے لیے جتنے تک ادو کر سکتے ہیں. اگر کوئی ٹیچر ہے تو اب ٹیچر اس نیت سے، اس انداز سے بچوں کو تربیت کرے کہ معاشرے کی اصلاح کرنی اس نے. یعنی معاشرے کی اصلاح کے لیے ظاہر بات ہے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنی فیملی سے شروع کرنا ہے، یعنی اپنے گھر سے. قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. یعنی سٹارٹ ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنی فیملی سے کرنا ہے، اپنے خاندان سے کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اپنے ارد گرد اصلاح معاشرہ کے لیے ہم نے تگودو کرنی. یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے مشن میں شامل ہوں اور اس عالمی حکومت کے قیام کے لیے ہمارا بھی حصہ ہو. اتحاد اور یکجہتی یعنی وحدت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرنا. ہمارے معاشرہ آج تفرقوں میں شکار ہے، اختلافات کا شکار ہے، ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے. ٹھیک ہے، نئے نئے مذاہب، نئے نئے فرقے، نئے نئے گروہ. وحدت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کریں، اتحاد اور وحدت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کریں. یعنی قرآن اور رسول خدا کی تعلیمات اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں جمع کرنے کی کوشش کریں مسلمانوں کو. یعنی کوشش کریں نفرتیں ختم ہو اور اتحاد اور وحدت کی فضا قائم ہو، چونکہ امام مہدی اس کام کے لیے آئیں گے، تمام انسانیت کے لیے آئیں گے، فقط شیعوں کے لیے نہیں ہیں. امام مہدی فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے، امام مہدی فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہیں. تمام انسانیت کی نجات کے لیے آئیں گے، تمام مذاہب کے لیے نجات کے لیے آئیں گے، تمام انسانیت. تو لہٰذا ہمارے اندر انسانیت کا جذبہ ہو، انسانیت کے ساتھ محبت ہو، یہ اتحاد اور یکجہتی ہمارے اندر آنی چاہیے. اسی طرح عدل اور انصاف پر عمل. اگر ہم چاہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے معاشرے کی اقدار کو اپنے اندر، ویلیوز کو اپنے اندر اجاگر کرنا چاہیں، تو ہمیں جس عدالت کی بنیاد پر امام مہدی معاشرے کو قائم کریں گے وہ عدل ہمارے اندر نظر آنا چاہیے. ہمارے گھر میں، فرد میں اور ہمارے گھر کے اندر عدالت کا نظام ہونا چاہیے. یعنی جہاں جہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی جگہ کام کرتے ہیں، ہمارے انڈر چند افراد کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہے؟ آیا عدالت کی بنیاد پر ہے، انصاف کی بنیاد پر ہے یا نہیں؟ ہم اپنے بچوں میں عدالت کو قائم کر سکیں یا نہیں کر سکے؟ میاں بیوی کے روابط میں آیا عدالت موجود ہے یا نہیں؟ عدالت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر چیز کو اس کا مناسب مقام دیا جائے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ قرار دیا جائے، جو جو اس کا حق ہے اس کو دیا جائے، اس کو کہتے ہیں عدالت. تو وہ عدل اور انصاف پر عمل اگر ہوگا تو تب ہم اس مشن میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. امام مہدی کی معرفت کو فروغ دینا، خود بھی معرفت حاصل کریں اور دوسروں کو بھی. ہمارے ذہنوں میں امام مہدی علیہ السلام کا جو کنسیپٹ دیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے، آ کے بس تلوار اٹھائیں گے، خون خرابہ کریں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے. ہمارے بچوں کو ایسے افراد نے شاید جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ایسا کنسیپٹ دیا ہے کہ وہ آئیں گے، جب تلوار چلے گی تو وہ خود خون کی ندیاں بہا دیں گے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. امام مہدی اس کے نواسے ہیں، اس کے بیٹے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں. رحمت للعالمین کا جو ہے وہ نواسے ہیں، ہوتے ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں. وہ آئیں گے دنیا میں سیرت رسول خدا کو اجاگر کرنے کے لیے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے. سوائے چند مستکبرین اور کفار اور جو افراد ہیں جو ان کے سامنے آئیں گے، جن کو مجبوری ہے کہ ان سے صفایا کرنا زمین کا، اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام امن قائم کریں گے، محبتیں بکھیریں گے. لہٰذا وہ امام مہدی علیہ السلام کی بصیرت، امام مہدی سے متعلق معرفت لوگ جو ہے وہ اس کو اپنے اندر بھی پیدا کریں اور معاشرے کے اندر بھی اس کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے. ظالم نظام کے خلاف جدوجہد جس قدر ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ظلم کے خلاف ہم جس قدر بول سکتے ہیں ہمیں بولنا چاہیے. ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کرنے والا مہدوی معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتا، مہدوی مشن کا حصہ نہیں بن سکتا. واقعاً ظلم کے خلاف انہوں نے قیام کیا اور اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو یقیناً حقیقی معنوں میں وہ مومن ہیں. ہمیں یہ تفریق ختم کر دینی چاہیے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، فلاں ہے. نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کون اسلامی اقدار اور کون اسلامی ویلیوز کا خیال رکھ رہا ہے. یعنی ایسا فرد
کہ جو ظلم کے خلاف بولتا نہیں بلکہ ظالم کے خلاف سامنے سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی اسلامی ویلیو موجود نہیں ہے، اس سے وہ 100 درجے بہتر ہے کہ جس نے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے۔ کہ ظالم کے خلاف، نظام ظلم کے خلاف جو ہے وہ قیام کرنا، نظام ظلم کے خلاف جتنا بول سکتے بولیں، یعنی جس قدر انسان کے اختیار میں ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ امام مہدی کے مشن میں شامل ہونے کا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ خالص ایمان اور تقوی حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ قدر جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے معاشرے کے اندر ہوگی کہ خالص ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی، خلوص ہوگا، تو یہ خلوص ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال، ان کے اندر خلوص ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، تقوی کی بنیاد پر ہمارے معاملات طے ہونے چاہیے، یعنی اپنی اصلاح کریں، تب جا کے ہم جو ہے وہ امام مہدی کے اس مشن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ناپید ہو گیا ہے، ہر کہتا ہے کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی کسی کو کی پرواہ ہی نہیں ہے، حتیٰ گھر کے اندر بھی، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہی نہیں ہیں۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، ایسے اچھے اعمال کا حکم دینا، حسنات کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر جس معاشرے کے اندر ناپید ہو جائے، فرمایا ظالم اور جابر حکمران ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر ناپید ہو جائے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات ختم ہو جاتی ہیں، رزق روزی میں کمی آ جاتی ہے، بارشیں برسنا ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھیں آج ہمارے معاشرے کی حالت کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ایک اہم ترین عنصر ہے، اعلیٰ ترین قدر ہے، وہ ہمارے معاشرے میں ناپید ہو گئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں مہدوی معاشرے کا ایک رکن بنے تو ہمیں چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو ہے وہ رائج کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح صبر اور استقامت کہ مہدوی معاشرے کے اس مشن میں شامل ہونے کے لیے صبر اور استقامت سے کام لینا۔ مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کبھی بھی ہمت جو ہے وہ سے پیچھے نہ ہٹے، کبھی بھی نا امیدی کا شکار نہ ہوں، استقامت دکھائیں۔ کتنے تقریباً 50,000 کے قریب جو ہے وہ شہداء دے دیے ہیں فلسطین والوں نے، لیکن ابھی بھی استقامت ہے۔ حزب اللہ نے دے دیے لیکن ابھی بھی استقامت ہے، ابھی بھی صبر ہے، کوئی جو ہے وہ ان کے ارادوں میں تزلزل ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اتنا صبر اور اس قدر استقامت ہونی چاہیے کہ مشکلات کے مقابلے میں صبر و استقامت دکھائیں گے تو تب جا کے ہم اس مشن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح محروم طبقے کی مدد کرنا۔ اگر ہمارے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے فیملی کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ محروم ہیں، نادار ہیں، مساکین ہیں، اپنے ارد گرد افراد کے اوپر نگاہ دوڑیں۔ اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، روزی دی ہے تو اس میں سے کچھ حصہ محروم طبقے کے لیے خرچ کریں، انفاق کریں۔ اگر واقعی معنوں میں ہم امام مہدی علیہ السلام کے قیام کے منتظر ہیں تو ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کرنا پڑے گا، محروم طبقے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ابھی ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، لوگ دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مشہور ہونے کے لیے آٹے کا تھیلے دیتے ہیں تو اس کو جو ہے تصویریں اور پورے جو ہے وہ فوٹو سیشن ہوتا ہے اور پھر جا کے جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا پہ نشر کرتے ہیں صرف دکھانے کے لیے۔ اور بہت ساری این جی اوز بنی ہوئی ہیں، این جی اوز لوگوں کے واقعاً وقار کو مجروح کرتے ہیں، عزت کو مجروح کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو بسم اللہ مدد کریں، خلوص کے ساتھ مدد کریں، لوگوں کے وقار کو، لوگوں کے شرف کو پامال کر کے، اور جو مدد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر واقعاً مدد کر رہے ہیں، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ بنائیں، حصے بنائیں اور جا کے گھروں میں رکھ دیں، رات کی تاریکی میں، جیسے امام معصومین علیہ السلام کرتے تھے۔ کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی رات کی تاریکی میں کون رکھ کے گیا ہے، راشن رکھ کے چلے جاتے تھے۔ اور یہاں پہ جب تک فوٹو سیشن نہیں ہوتے اس وقت تک مدد نہیں ہوتی۔ محروم طبقے کی مدد کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں مہدوی مشن میں شامل ہوں، اور اسی طرح سے خود کو مہدوی اخلاق سے مزین کرنا پڑے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے مشن میں ان کے ساتھی بنیں تو ہمیں بھی ان اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا پڑے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مہدوی معاشرہ ایک ایسا نظام کامل ہے کہ جو عدل، امن، علم، مساوات اور اللہ کی بندگی پر قائم ہوگا، اور اس معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں تقوی، علم، اخلاقی اقدار کو پروان چڑھانا ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو تب ہم مہدوی معاشرے کے قریب ہوں گے اور ظہور کی زمینہ
فراہم کرنے کے لیے ظالموں کے خلاف جدوجہد کرنا، امر بالمعروف نسل نو کی تربیت میں ہمیں یہ اہم ذمہ داریاں ہیں، اور اس میں ہمیں صبر اور استقامت اور خالص ایمان کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے۔ یہ یقین رکھیں کہ اگر ہم خود نہیں چاہیں گے اور زمینہ سازی نہیں ہوگی تو ممکن ہے ہزارہا سال مزید بیت جائیں اور امام مہدی ظہور نہ کریں۔ یہ جب تک انسان خود نہیں چاہے گا اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی حقیقت میں منتظر امام جو ہے وہ حقیقت میں ہم منتظر نہیں ہیں، امام منتظر ہیں۔ منتظر ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنے معاشرے کو آمادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بیداری پیدا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا وہ اعلیٰ اقدار پر مشتمل معاشرہ قائم ہو تو اس کے لیے وہ اعلیٰ اقدار کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا، تب جا کے ظہور ہوگا اور اس وقت جو ہے وہ مہدی معاشرہ قائم ہوگا۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ انسانی اقدار و مادی معاشرے کے اعلیٰ ترین اقدار کو کسب کرنے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ امام مہدی علیہ السلام کے مشن میں ہم ان کے ساتھ شامل ہو سکیں، اور خدا تعالیٰ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے یاروں و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگار تمام مظلومین جہان کی نصرت و مدد فرمائے اور ظالمین کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں۔